سسٹم کے تحت اوپر پہنچے. ان کی آپ دیکھیں کدھر سے شروع ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے کینٹونز میں کام کرتے 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 یہ جو ان کے لیڈرز ہیں پریمیئر لی اور جو پریزیڈنٹ شی ہیں, ان کی بہت سٹرگل سے اوپر آئے. اسی طرح ان کی یہ بڑی ان کی جو سسٹم ہے کمیونسٹ پارٹی کا, وہ ایک بڑے سوچ سمجھ کے میرٹ کو اوپر لے کے آتا ہے. دوسری چیز, ان کی بڑی زبردست لانگ ٹرم پلاننگ ہے. 20 سال کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے ان کی, اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک قوم اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کرے. جب آپ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں تو آپ اس طرح کی سچویشن میں نہیں آتے جدھر آج پاکستان پھنسا ہوا ہے. ہمارا اتنا بڑا ہائیڈرو پوٹینشل ہے, اور ہم نے اتنی دیر تک سستی ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے اوپر ملک کو چلایا, تو ایک دم کرائسس میں آ گیا, کیونکہ کسی نے آگے نہیں سوچا کہ ہمیں اور اپنا ہائیڈرو پوٹینشل پاکستان کا تو بہت ہے, اور اس کے اوپر کوئی کسی نے نہیں سوچا. انفارچونیٹلی بیکاز یہ جو ہمارا سسٹم, ہم الیکشن کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو جو ہم دکھا کے تو الیکشن میں اس کو کیش ان کریں. تو ہائیڈرو پروجیکٹ تو لمبی جسٹیشن کے ہوتے ہیں, اس لیے وہ بنے ہی نہیں. اور جو انفارچونیٹلی جو ملٹری رول بھی تھا, اس کے اندر بھی یہ سوچا نہیں. یہ جو پچھلے 30 سال میں چائنا کے اندر ان کی اتنی تھرو ڈبیٹ سے ان کی پوری لمبی پالیسیز جو ہم نے ان کی دیکھی, ان کی 30 سال کی پالیسیز بنی ہوئی ہیں. اور یہ جو فینومینل گروتھ تھی, اس کی بہت بڑی وجہ ایک نیشنل لیول کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ہماری پرائرٹیز ہیں. پھر انہوں نے کیسے اپنے غریب لوگوں کو لفٹ کیا, اور پھر اب غریب علاقوں کو کیسے وہ بلڈ اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ہمارے لیے یہ ڈبیٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ گیس کا جو یہ سچویشن ہے, یہ جو میں نے دیکھی ہے, میں اس لیے الارمڈ ہوں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے اس سردیاں میں ہمیں پرابلم آنا ہے, لیکن اگلی سردیاں اس سے بہت بڑا پرابلم آنے والا ہے. اور جو ہم اب زیادہ تر امپورٹڈ گیس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, اس میں اور ڈومیسٹک گیس میں, وہ جو آپ نے دکھایا بھی تھا چارٹ میں, اتنا بڑا اب گلف ہے کہ ہم اگر گیس جس قیمت کے اوپر بیچتے ہیں لوگوں کو, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے امپورٹڈ گیس امپورٹ کر کے اور اس قیمت پہ بیچیں. اور وہ ابھی سے سرکولر ڈیٹ بننی شروع ہو گئی ہے گیس سیکٹر کے اوپر, جو کبھی پہلے نہیں تھی. سمپلی اس لیے کہ باہر سے جو ہم گیس امپورٹ کر رہے ہیں, اس کی قیمت اور جو ہم بیچ رہے ہیں, وہ بہت بڑا گلف ہے. جو ہمارا سرکولر ڈیٹ بجلی میں بھی کیوں ہے, کیونکہ جو ہم نے جنریشن کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں, اور جس پرائس کے اوپر ہم بجلی بیچ رہے ہیں, آن این ایوریج 17 روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, اور 14 روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی بیچ رہے ہیں. تو وہ جو 3 روپے یونٹ جا رہا ہے, وہ سارا سرکولر ڈیٹ کے اوپر جا رہا ہے. اسی طرح اب گیس کی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہی ہے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا سیمینار, یہ ڈبیٹ, میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک کنسنسس بنے گا. ابھی تو ہم نے اوپننگ میں تو ہم نے سنا کہ کے پی نے اپنے انٹرسٹ کی بات کی, اور ان کو کرنا چاہیے. سندھ نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا, ان کو بھی کرنا چاہیے. لیکن ایونچولی ایک نیشنل انٹرسٹ بھی ہے, کیونکہ ایونچولی جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو پروونشل انٹرسٹ بھی پھنس جائیں گے بیچ میں. اور وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ جب آپ کے پاس جو پیسہ فیڈرل گورنمنٹ نے بانٹنا ہے صوبوں کے اندر, اگر وہی کم ہوتا جائے, کیونکہ ہم نے سبسڈیز کی وجہ سے وہ اس کا اماؤنٹ ہی کم ہوتا جائے, تو ایونچولی تو سارا ملک سفر کرے گا. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ندیم, آپ اور آپ سب بیٹھ کے, آئی ہوپ کہ جب سیمینار کنکلوڈ ہوگا تو نیشن کے سامنے آپ کو پریزنٹ کریں گے کسی قسم کا ایک پروگرام جو ایک روڈ میپ دے گا لوگوں کو کہ ہم نے اب اس میں سے نکلنا کیسے. شکریہ جی. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں پیٹرولیم ڈویژن کے زیر اہتمام گیس کے مسائل پر سیمینار سے خطاب کر رہے تھے, اور اس سیمینار کا موضوع یہ عمران خان فینومینن ہے کیا؟ جیسی بھی صورتحال ہو وہاں سے یہ کم بیک کر لیتے ہیں. عمران بیسیکلی ایک وطنیت آدمی نہیں, وہ از انپرچیزبل اینڈ انکرپٹیبل. بزنس مین اکانومی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چیلنجنگ حالات چل رہے ہیں, سچویشن ہے, چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے.